الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آفتوں میں ڈالا ہے اس شراب کی لت نے، آفتوں میں ڈالا ہے اس شراب کی لت نے، آفتوں میں ڈالا ہے اس شراب کی لت نے، قوم کو بگاڑا ہے اس شراب کی لت نے، قوم کو بگاڑا ہے اس شراب کی لت نے. بوڑھے نوجوان بچے سارے اس کی زد میں ہیں، بوڑھے نوجوان بچے سارے اس کی زد میں ہیں، لوگوں کو رلایا ہے اس شراب کی لت نے،
زندگی اجڑتی ہے اس شراب کی لت سے، زندگی اجڑتی ہے اس شراب کی لت سے، جان کو بھی چھینا ہے اس شراب کی لت نے، آفتوں میں ڈالا ہے اس شراب کی لت نے۔ یہ عجیب شے ہے جو ہوش چھین لیتی ہے، یہ عجیب شے ہے جو ہوش چھین لیتی ہے، کفر میں ڈھکیلا ہے اس شراب کی لت نے، کفر میں ڈھکیلا ہے اس شراب کی لت نے، آفتوں میں ڈالا ہے اس شراب کی لت نے۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، میں شکر گزار ہوں اپنے عزیز دوست کلیم سلفی حفظہ اللہ کا، جس نے مجھے یہ سنہرا موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی کچھ باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رزق کا وعدہ بھی کر رہا ہے، مال کا وعدہ کر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس دنیا کے اندر چاہے کسی طرح کے بھی انسان ہوں، وہ انسان تین چیزوں کو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ تین چیزیں ہمیں مل جائے، اور ان تین چیزوں میں سے ایک چیز مال اور دولت ہے، اور دوسری چیز جب ایک آدمی کو مال اور دولت مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ آدمی یہ تصور کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر عزت مل جائے، اور جب اللہ رب العالمین اس آدمی کو عزت بھی عطا کر دیتا ہے، اب تیسری چیز ایک انسان چاہتا ہے، اور وہ تیسری چیز جو ہے وہ اولاد ہے۔ کوئی بھی انسان ہو اس دنیا کے اندر، کسی بھی زمرے سے تعلق رکھنے والے آدمی ہو، ہر انسان اس دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہمیں اس دنیا کے اندر مل جائے، مال، اولاد اور عزت۔ یہاں پر پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ان تینوں چیزوں کا مالک جس کا ایک انسان اس دنیا کے اندر تصور کرتا ہے، ایک آدمی سوچتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ تینوں چیزیں ہمیں مل جائے، ان تینوں چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آج کی اس تقریر کے اندر ہم ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر وقت رہا تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بس بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ رزق کا مالک کون ہے، اور ہماری رزق میں جو برکت دینے والا ہے
وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کو کر لینے کے بعد ایک آدمی اپنے رزق میں برکت کو پا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ رزق کا مالک کون ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ اے دنیا والے انسانوں، اگر تمہاری ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ رزق کا مالک کون ہے، دنیا والے انسانوں کو کھلانے والا کون ہے، دنیا والے انسانوں کو کھانے اور پینے کی چیزیں دینے والا کون ہے، اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کی رزق کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ وہی رب کائنات ہے جو دنیا والے انسانوں کو رزق دیتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو دنیا والے انسانوں کو کھلاتا ہے۔